أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کے خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البروج کو دیکھیں گے اور اس کی آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ وسائل، یہ ٹیکنالوجی، یہ بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب عادت ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ الانشقاق، جس کو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق وہ ہے، اور اسی طرح جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو کچھ ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی کے لائق وہ ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک کی یہ کوشش اور تمام تر محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اسی سے ملاقات کرنے والا ہے۔ تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا۔ ہاں، جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے متعلقین یعنی اپنے اہل کے ساتھ دنیا میں خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر ہی نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ مجھے شفق کی قسم اور رات کی قسم اور اس کی رات کی جمع کردہ چیزوں کی قسم اور چاند کی جب کہ وہ کامل ہو جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری دے دو۔ ہاں، ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ کل کا ہمارا سبق تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ واضح طور پر دوبارہ سے جہنم یا قیامت کا ایک تذکرہ یا منظر نامہ ہمیں ملا، اور اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے اس دن کو جھٹلا دیا وہ تو یقیناً جہنم کی وادیوں میں دھکیلے جائیں گے۔ ہاں، البتہ وہ لوگ جنہوں نے صحیح معنوں میں ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کو بھی صحیح کیا، درست کیا، صالح کیا،
وہ لوگ تو بے شمار اور نہ ختم ہونے والے اجر کے مستحق ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البروج، وہ آج ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ البروج، سورۃ البروج ایک مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں جو صورتوں کی ترتیب ہے، یہ مصحف کی جو ترتیب ہے اس اعتبار سے یہ 85 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 27 نمبر کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 22 آیات ہیں اور ایک ہی رکوع ہے، ایک رکوع اور 22 آیات پر مشتمل سورۃ البروج، جو کہ ایک مکی سورہ ہے۔ بروج اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے اس کی پہچان کے لیے سورۃ البروج رکھا گیا۔ بروج کا اصل جو معنی اور مفہوم ہے وہ تو ہے ظاہر ہونا، ظاہر ہونا، تو ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کے بہت سارے معنی جو ہے مختلف ترجموں میں یا مختلف مفسرین نے مختلف ترجمے اس کے کیے ہیں۔ جیسے کہ اس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ قلعے یا محل یا قصر کے بھی ہیں، لیکن جب سب سے زیادہ جو ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے وہ ستاروں سے کیا جاتا ہے، ستارے اور سیارے وغیرہ جو ہمیں آسمانوں پر دور اور واضح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ستاروں کی منزلیں جو ہیں، قلعے جو ہیں، قلعے جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، قلعے یا محل یا قصر جو ہے وہ اپنے حجم، اپنی اپنی ساخت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، دور سے نظر بھی آتے ہیں اور بہت محفوظ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یا اس سینس سے ستاروں کی منزلیں جو ہیں ان کو بروج بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ ستارے اور سیارے جو جہاں پر جا کے چھپ جاتے ہیں، رات کو ستارے جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے چاند جو ہے وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کی منزلیں جو ہیں کہ وہ جہاں پر قصر یا قلعے یا بروج جہاں پر وہ جا کر چھپ جاتے ہیں۔ ٹیکنیکلی آج کل کی جو دستیاب انفارمیشن ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں، جس کے بارے میں ہمیں سائنسدان آج کے اشارہ کرتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری کہکشاؤں کو، پورے کے پورے ستاروں کو، یا پورے کے پورے ستاروں کے گروہوں کو، ستاروں کے جھرمٹ کو آنن فانن اپنے اندر نگل لیتے ہیں، اپنے اندر چھپا لیتے ہیں۔ تو آج کل کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے مطابق وہ جو بلیک ہولز ہیں، ڈارک میٹر جس کو پہلے کہا جاتا تھا، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ یہ ساری باتیں، اس طرح کی ساری توضیحات جو ہیں انسان کو اپنی ارد گرد کی جو چیزیں ہیں ان سے مثالیں لے کر صرف سمجھنے کے لیے، ان سب کی اصل حقیقت اور اصل جو اس کا معاملہ ہے وہ تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ہمارے اوپر کھلے گا۔ لیکن اس سے پہلے جہاں تک انسان جو ہے وہ سوچتا ہے، اس کو ایک بریکٹس کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو اپنی کچھ مثالوں کے ذریعے سے اس کا اندازہ کرنا جو ہے وہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کہ انسان کی ابھی تک بساط اور اوقات نہیں۔ بہرحال جب ہم آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے اس کو فردر۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ بھی مکہ کی جو شروع کی صورتوں جو ہیں انہی میں سے ایک سورہ ہے، کیونکہ اس میں بھی اسی طرح سے قیامت کا تذکرہ ملے گا، اور اس کے علاوہ کچھ تو ذیلی کچھ ایک دو باتیں، ایک چھوٹی سی اس کا مضامین جو ہیں اس کو اگر دیکھیں تو اس میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ اور بہت ہی اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اصحاب الاخدود کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اصحاب الاخدود کون ہے؟ ان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک دو دفعہ تذکرہ کیا، بلکہ ریاض الصالحین کی ایک بہت لمبی حدیث بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھی تھی، تو اس کو ہم دوبارہ سے آج تھوڑا سا ریوائز کریں گے ہم، تاکہ اس سورہ مبارکہ کے مطابق ہم سمجھ سکیں کہ یہ آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں۔ تو اصحاب الاخدود یا اصحاب الاخدود سے مراد کچھ اور بھی معاملات ہیں، آگے جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال اصحاب الاخدود کا اس میں قصہ ہمیں پتہ چلے گا، اور پھر
پھر اس میں ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں لیکن اس کی توبہ نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، اسی دوران پھر وہ اگر ان کی مہلت ختم ہو گئی تو پھر وہ بہت ہی ایک بڑے عذاب جو ہے اس میں وہ جانے والے ہیں۔ البتہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل جنہوں نے کیے، ان کو بھی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعمتیں عطا کرے گا۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہمیں یہ بھی پہلو ملے گا کہ ایک تو انسانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے جو ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ سزا کے مستحق ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مومنوں کے لیے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ابھی تو کیا کہتے ہیں، ابھی تو آگے بہت سارے اور بھی معاملات میں آزمائشیں آئیں گی، بہت زیادہ سختیاں ابھی جھیلنی ہے، تو لہذا صبر سے اگر دین کے راستے پر چلنا ہے تو صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، جو بھی راستے میں مشکلیں ہیں، بڑی سے بڑی مشکلیں، حتیٰ کہ جان تک بھی اگر وہ گوانی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا۔ یہ ہمارا دین جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، تو اسی واقعے سے ہمیں مسلمانوں کے لیے ان کے دل کو تقویت دینے کے لیے، ان کو نصیحت دینے کے لیے یہ ایک سبق بھی ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے اصحاب الاخدود کے علاوہ عاد اور سمود اور فرعون کے بارے میں صرف اشارتاً اللہ تعالیٰ نے آخر میں جا کر ذکر کیا کہ فرعون اور سمود جو ہیں ان کو بھی اسی طرح سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ان کے واقعات میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے کہ تم ان سے سبق حاصل کرو۔ بہرحال چھوٹے چھوٹے سے موضوعات ہیں اس میں۔ اصحاب الاخدود جو ہے وہی ایک اہم واقعہ ہے جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے، یا تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے۔ باقی جو ہے وہ آیات ہماری جانی پہچانی ہے، تو ان کو ہم انشاءاللہ آسانی سے کور بھی کرتے جائیں گے۔ جو اسی مختصر تمثیل کے ساتھ، اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مضامین کے ساتھ جو اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے وقت کے حالات جو ہے، کیونکہ یہ شروع کے زمانے کی ہے، لیکن وہاں پر مسلمانوں کے اوپر یا مومنوں کے اوپر، ایمان لانے والوں کے اوپر ظلم اور جبر جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ مختلف انداز سے ان کے اوپر مذاق بھی کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ طرح طرح کے ظلم و ستم جو ہے ان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اب یہی وجہ ہے کہ ان ظالم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ تم سے پہلے بھی بہت ظالم قومیں گزری ہیں، لیکن وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اور آخرت میں بھی وہ ان کے لیے عذاب ٹھہر گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مومنوں کو بھی ان کے دل کو تقویت دینے کے لیے کہ تم سے پہلے تو ابھی لوگوں نے، تم سے پہلے کی جو قومیں ہیں، جو ایمان لانے والے لوگ تھے، انہوں نے تو بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ تو ظلم و ستم کی ابھی شروعات ہے، ابھی تو اس سے آگے اور بھی بہت سارے کٹھن اور بڑے بڑے مختلف اور مشکل حالات پیدا ہونے والے ہیں، تو لہذا صبر کے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے اور ایمان کا راستہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ تمہید تھی، اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان برجوں والے کی، برجوں والے آسمان کی قسم ہے۔ برج جو ہے یا بروج جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ قصر یا قلعے یا ستارے اور سیارے اور ان کی منزلیں جو ہیں ان کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے۔ اور جب آسمان میں برجوں کی بات ہو تو اس سے ہمیں آسمان کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر وسیع و عریض یا کس قدر وسعت رکھنے والا یہ آسمان ہے، کہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں گنا بڑے جو زمین کی نسبت جو ستارے سیارے ہیں، وہ ان کی اربوں کی تعداد جو ہے، خربوں کی تعداد جو ہے وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اور اسی آسمان میں وہ قلعے بھی ہیں، وہ برج بھی ہیں جہاں پر وہ سفر کرتے ہیں، جہاں پر وہ جا کر غائب ہو جاتے ہیں، یا عام مطلب تفسیر جو ہے اس کے مطابق کہ بڑے بڑے چاند ستارے جو ہیں یا سیارے جو ہیں وہ اپنا اپنا آپ جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں کہیں منزلوں پر، کہیں ٹھکانوں پر جا کر۔ تو اس بڑے بڑے برجوں والے آسمان کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ والیوم الموعود، اور قسم اس دن کی بھی جو جس کا وعدہ دیے ہوئے، وعدہ دیے ہوئے دن کی بھی قسم۔ اور یہ وعدہ دیا ہوا دن کون سا ہے؟
یوم الموعود یہ قیامت کا دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے انسان سے کہ یہ دن جو ہے وہ ضرور آ کر رہے گا، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وہ شاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے، شاہد اور مشہود، اس کے بارے میں بھی بہت ساری مختلف رائے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، لیکن بہرحال دو معنی جو ہیں اس کے زیادہ زیادہ ہمیں ملتے ہیں۔ ایک معنی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ قیامت کے روز حاضر ہونے والے جو لوگ ہیں، سارے کے سارے نو انسان جو ہے وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، تو وہ شاہد سے مراد، حاضر ہونے والے سے مراد وہ سارے لوگ ہیں جو قیامت کے دن حاضر ہوں گے، اور مشہود جس میں حاضر کیا جائے گا، جس میں حاضر کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن ان کو حاضر کیا جائے گا، تو قیامت کا دن جو ہے وہ مشہود ہے۔ تو شاہدین و مشہود سے مراد شاہد جو ہے وہ سارے انسان جو قیامت کے روز حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے، اور مشہود جو ہے وہ قیامت کا دن اٹسلف ہے کہ جس دن سب کو وہاں پر حاضر کیا جائے گا۔ اور اس کا دوسرا معنی اور مفہوم جو ہے وہ لیا جاتا ہے کہ شاہد جو ہے وہ جمعے کے دن، اور مشہود جو ہے وہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو کے لیے کہا جاتا ہے۔ کچھ احادیث سے بھی ہمیں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ باقی ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، اور اس دن ایک گھڑی کوئی ایک ایسی ہوتی ہے جس میں بندہ جو بھی کوئی اپنے لیے کوئی نیک تمنا کرتا ہے یا نیک دعا کرتا ہے یا جو بھلائی مانگتا ہے، اس کی وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اگر وہ کسی برائی سے پناہ چاہتا ہے تو اس کی وہ برائی جو ہے اس سے ٹل جاتی ہے۔ تو جمعے کا دن جو ہے اس کے بارے میں بھی شاہد کہا جاتا ہے، اور مشہود یوم العرفہ جو ہے یعنی 9 ذی الحجہ، جس دن سارے لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے شاہد جو ہے وہ جمعے کا دن، اور مشہود جو ہے وہ یوم العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، یہ بھی اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ بارہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں پر پہلی تین آیات میں قسم کھائی، برجوں والے آسمان کی قسم، اور قیامت کے دن جس کا کہ وعدہ کیا گیا ہے اس کی قسم، اور حاضر ہونے والے شاہد اور حاضر کیے ہوئے مشہود، شاہد اور مشہود کی قسم۔ کس بات پر قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے؟ قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے یا مارے گئے، ہلاک ہو گئے اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہو گئے یا ہلاکت ہے خندقوں والوں پر، الناری ذات الموقود، وہ اخدود کیا ہے؟ الناری ذات الموقود، کہ وہ آگ ہے ایندھن والی، وہ آگ ہے ایندھن والی، کہ وہ اخدود کیا ہے کہ وہ تو بھڑکتی ہوئی ایندھن سے دہکتی ہوئی آگ کے گڑے ہیں۔ ہلاک ہو گئے یا مارے گئے یا ہلاکت ہو اصحاب الاخدود پر، خندقوں والوں پر، کہ وہ خندقیں ایسی تھیں جس میں بھڑکائی ہوئی ایندھن کے ساتھ بھڑکائی ہوئی آگ تھی۔ اب یہ اصحاب الاخدود کیا ہے، اس کے بارے میں مطلب ہم اگر اپنی تاریخ دیکھیں تو ہمیں بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس اصحاب الاخدود اور الناری ذات الوقود سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی خندقیں ہیں جن میں آگ ایندھن کے ساتھ، ایندھن ہمیں پتہ ہے فیول جو ہے وہ آگ کو بھڑکاتا ہے، آپ کو اور زیادہ تیز کرتا ہے، یہ پیٹرول وغیرہ جتنا زیادہ لائٹ فیول ہوگا اتنا زیادہ وہ آگ کو تیزی سے بھڑکائے گا اور سخت بھڑکائے گا۔ بہرحال آگ ایندھن سے بھری ہوئی خندقیں ہیں جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ اخدود ہے۔ اور اخدود والے کون ہیں، خندقوں والے کون ہیں جنہوں نے اس آگ کو بھڑکایا، اس کے بارے میں ہمیں اپنی تاریخ میں بہت سارے واقعات جو ہیں ملتے ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا، اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے۔ بات کھلی تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ خدا نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں، یعنی پہلے جو اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ واقعات جو ہے اس طرح کے بہت سارے ملتے ہیں۔
تو بہرحال یہ وہی اہل کتاب میں سے کسی کا واقعہ ہے جی۔ عام طور پر یہودی جو ہیں وہ بڑے اس طرح سے مطلب ظالم اور فسطائیت سے بھرے حکمران رہے ہیں، تو یہودیوں کی طرف زیادہ یہ اشارے جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ بہرحال جب اس کے تعلقات استوار ہوئے ناجائز اپنی بہن کے ساتھ اس طرح سے، تو اس نے پھر یہ اعلان کرا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح جو ہے بہن سے وہ حلال کر دیا ہے، لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، تو اس نے طرح طرح کے عذاب دے کر عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور نہ کیا اور مجبور کیا، اور جو تو اس کی بات مان لیتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن جو اس کی بات ماننے سے انکار کرتا اس کو آگ سے بڑے ہوئے گڑھوں میں پھنکوا دیتا، جو بھی انکار کرتا۔ تو حضرت علی کا یہ بیان جو ہے اس وقت کے مجوسیوں اور محرمات سے نکاح کرنے کا طریقہ رائج ہوا، یعنی یہی وجہ ہے، نبی حضرت علی نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے پہلے اس وقت کے مجوسی اور اس وقت کے جو کچھ باطل رواج جو تھے اس میں اس طرح سے جو جو حرام رشتے ہیں ان کے ساتھ نکاح وغیرہ کے معاملات جو ہیں وہ پلے بڑے۔ تو اس کے علاوہ حضرت ابن عباس جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی ایک واقعہ جو ہے وہ مروی ہے، جو کہ غالباً اسرائیلی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ بابل والوں نے بنی اسرائیل کو دین موسیٰ علیہ السلام سے پھر جانے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گھڑوں میں ان لوگوں کو پھینک دیا جو اسے انکار کرتے تھے۔ تو بہرحال بابل والے جو ہیں انہوں نے بھی بنی اسرائیل کو دین موسیٰ سے پھر جانے کے لیے مجبور کیا، اور جو نہیں مانے تو ان کو آگ کے گڑھوں میں پھنکوا دیا۔ اس طرح کی اور بھی کچھ ہمیں اپنی تاریخ سے کچھ واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں۔ بہرحال جو سب سے زیادہ مشہور واقعہ، جو تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ یہی واقعہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر ہے، یا اس سورہ مبارکہ کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ اسی واقعے سے ہے۔ وہ واقعہ جو ہے وہ یمن کا ہے۔ یمن کا ایک یہودی بادشاہ تھا، اور یہ واقعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً کچھ 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، بہت زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 40 سال پرانا واقعہ تھا، اور جب یہ آیات نازل ہوئی، یعنی 40 سال کا پہلے کا واقعہ ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال، جب نبوت ظاہر ہوئی 80 سال ہو گئے، اور اس کے بعد پھر نبوت ظاہر ہونے کے بعد کہہ لیں کہ 3 4 سال بعد اگر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تو اس حساب سے تقریباً کوئی 85 سال جو ہے کے لگ بھگ جو ہے وہ پیریڈ بنتا ہے۔ یعنی جب یہ آیات نازل ہوئیں اس سے تقریباً کوئی 85 ایئرس پہلے یہ واقعہ جو ہے یہ رونما ہوا تھا، اور یہ واقعہ بہت مشہور بھی ہوا، جس کی وجہ سے اہل عرب جو ہیں وہ اس واقعے سے واقف تھے، اس واقعے کو جانتے بھی تھے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن ان کے پاس موجود بھی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کو بطور خاص کوٹ کیا جاتا ہے ان ان آیات کی تشریح کے لیے، یا ان آیات کو سمجھنے کے لیے۔ تو بہرحال آہ، وہ واقعہ جو ہے وہ گو کہ مختلف احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اور اس میں تو تھوڑا بہت لفظی جو ہے اختلاف ہے، لیکن واقعہ جو ہے وہ تقریباً ایک ہی جیسا ہے سارے کا سارا۔ اور یہ واقعہ ہم نے اپنا جو ریاض الصالحین کا جو ہمارا سبق چلتا ہے اس میں یہ واقعہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم مطلب زبانی کلامی یہ واقعہ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس کو ہم براہ راست وہی حدیث جو ہے ریاض الصالحین کی، اس میں سے ہم اس کو ڈائریکٹ دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے یہ واقعہ۔ یہ ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے چیپٹر 1، اس میں سوری جلد اول میں چیپٹر 3 جو ہے صبر کا بیان، جس میں صبر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری مطلب اہم احادیث ہیں، اس کی حدیث نمبر 6 جو ہے اس میں یہ واقعہ درج کیا گیا ہے۔ اس کو ہم وہیں سے ہم ڈائریکٹ دیکھتے ہیں، اور اس واقعے کو ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں تاکہ ہماری نظروں سے گزرے، اور ہمیں ٹو دی پوائنٹ جو ہے یہ حدیث کے الفاظ کے معنی کے اعتبار سے یہ واقعہ جو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے سے گزرے۔ بہرحال یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اور اس کا ایک مشیر تھا جو جادوگر تھا،
جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک لڑکا میرے سپرد کرو تاکہ میں اسے یہ جادو کا علم جو ہے وہ سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا جس کو وہ جادو سکھاتا۔ راستے میں جب وہ لڑکا جو ہے وہ جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو راستے میں ایک پادری کا ٹھکانہ بھی تھا۔ یہ پادری جو ہے وہ عیسائی تھا، ایک عیسائی پادری کا ٹھکانہ تھا یا راہب کا ٹھکانہ تھا۔ وہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو وہ اس راہب کے پاس، اس کا پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں اسے اچھی لگی۔ پس وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راستے میں راہب یا پادری کے پاس ضرور بیٹھ جاتا، اور اسی دوران وہ اس راہب کی باتوں کے اوپر کو سن کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، یعنی اس وقت وہ مومن ہو گیا، اس وقت اس نے صحیح عیسائیت جو ہے وہ قبول کر لی۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا، تو اس نے راہب کو بتلایا۔ راہب نے اسے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا، یعنی ایک بہانہ لگا دیا کرو تاکہ تمہیں گھر سے بھی اور جادوگر سے بھی اس طرح سے مار نہ پڑے۔ چنانچہ اسی طرح سے دن گزرتے رہے کہ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا، ایک بہت بڑا جانور، جیسا کہ کوئی شیر یا کوئی بڑا سانپ وغیرہ، جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا کہ وہ راہب اور پادری۔ تو اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے ہلاک کر دے۔ اس نے وہ پتھر مطلب اٹھایا اور یہ دعا پڑھی کہ، اور یہ دعا پڑھ کر اس نے وہ پتھر جو ہے وہ مطلب اس جانور کو مارا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا، اور لوگ جو ہیں وہ گزر گئے، لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے بھی واقعہ بتلایا، تو راہب نے اس سے کہا کہ بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارے علم و تقوی کا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں، اور عنقریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک کام کے لیے چن لیا ہے، ایک مقام اور مرتبہ جو ہے تمہیں ملا ہے، اب تمہاری آزمائش بھی ہوگی، تمہارے اوپر کچھ تکلیفیں بھی آئیں گی۔ پس جب آزمائش کا یہ مرحلہ آئے تو تم میرا بھانڈا مت پھوڑ دینا اور میری بابت لوگوں کو مت بتلانا کہ میں نے مطلب تمہیں یہ دین سکھایا اور میں نے کچھ سکھایا ہے، میرے بارے میں کسی کو مت آگاہ کرنا۔ اور یہ لڑکا مادر ذات، یعنی وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی کرامات اس کو ملی کہ وہ لڑکا جو ہے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا تھا، یعنی وہ لڑکا جو ہے وہ کہتا کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تم سے تمہاری بیماری جو ہے وہ دور کر دے گا۔ تو جو اللہ پر ایمان لے آتا اس کے لیے وہ دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دیتے۔ تو اس طرح سے وہ لڑکا جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب جانا پہچانا بھی جانے لگا۔ بہرحال اندھے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا اور دیگر تمام بیماریوں کا علاج بھی کرتا۔ بادشاہ کے ایک درباری، جو اہم جہاں پر موڑ آیا وہاں پر ٹوسٹ آیا کہ بادشاہ کے ایک درباری، ایک اس کا جو وزیر مشیر کہہ لیں، اندھا ہو گیا۔ اس نے جب سنا تو وہ بہت سے ہدیے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے ہدیے جو میں ساتھ لایا ہوں وہ تمہارے لیے ہیں، تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پس وہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا، وہ وہ بادشاہ کا جو وزیر مشیر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو پوچھا، تیری بینائی کیسے بحال ہو گئی، واپس کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا، میرے رب نے۔ تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ تو اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا رب ہے؟ یعنی وہ بادشاہ بھی اپنے دولت کے نشے میں، اپنی حکمرانی کے نشے میں فرعون کی طرح وہ بھی سمجھتا تھا کہ میں ہی سب کا رب ہوں، میرے ہی سب اطاعت کرنی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس وزیر نے کہا کہ میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتلا دیا۔
حتیٰ کہ ظلم و ستم نہ سہتے ہوئے اس کے اور اتنا ظلم کیا کہ اس نے بتا دیا کہ میں اس لڑکے کے قول پر میں ایمان لایا ہوں اور اللہ پر آ گیا ہوں۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو درست کر دیتا ہے، اور تو فلاں فلاں کام بھی کر لیتا ہے۔ یعنی بادشاہ کو پہلے یہ لگا کہ وہ جادوگر سے جادو سیکھ رہا ہے، اور جادو جو ہے وہ اس قدر اس کے اوپر اس نے مطلب گرفت حاصل کر لی ہے کہ وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی کرنے لگ گیا ہے۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا، اس لڑکے کو بھی، اور اسے سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتلا دیا۔ پس راہب کو پیش کیا گیا، راہب سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، یعنی وہ جو عیسائیت ہے اس کو چھوڑ کر تم یہودیت میں آ جاؤ۔ تو اس راہب کو جب اس نے مجبور کیا تو اس نے اس کا انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگایا۔ اب یہ دیکھیں، یہ صبر جو ہے، دین کے اوپر صبر، یہ ہم صرف یہ واقعہ جو ہے واقعہ نہیں سمجھنا، اس کو ہم نے پڑھ کر یا سن کر اس میں جو چھپے ہوئے سبق جو ہیں ان سے ہمیں اپنی نصیحت حاصل کرنی ہے کہ دین کے راستے پر چلنا، اللہ نہ کرے اگر کوئی آزمائش آ جائے تو دین پر قائم رہنا، کھڑے رہنا، دین کے اوپر قائم رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ بہرحال تو اس نے انکار کرنے پر بادشاہ نے آرا منگوایا، اور اس آرے کو اس کے سر کے عین درمیان، مانگ والے مقام پر، یعنی جہاں سے وہ چیر نکالا جاتا ہے، بالوں کے درمیان کا حصہ ہے، وہاں پر رکھ دیا اور اس کے سر کو چیر دیا یہاں تک کہ اس کے سر کے دو حصے ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے ہم نشین اس درباری، اس وزیر مشیر کو بلایا، اور لایا گیا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جائے، یعنی یہ یہودیت جو ہے، یہودیت اس وقت کا دین تھا، اس وقت کا جو مسلمان ہے وہ یہودی تھا، سوری عیسائی تھا، جو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان، اور صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے جو وہ مسلمان تھے اس وقت کے۔ بہرحال اس نے اس کو بھی کہا کہ اپنے دین سے پھر جائے، یعنی عیسائیت چھوڑ کر یہودیت میں آ جائے، تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ آرا اس کے سر کے مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا، اور اس کے سر کو بھی چیر دیا گیا، جس سے اس کے سر کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے۔ پھر لڑکے کو پکڑ کر لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر گیا۔ لڑکے کو بھی آخری وارننگ کہنے دی گئی کہ اپنے اس دین کو، اس عیسائیت کو چھوڑ دو اور یہودیت میں آ جاؤ، تو لڑکے نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمی کے سپرد کیا اور کہا کہ اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس پر اسے چڑھا دو، اور جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے اس کے دین کے بابت پوچھو کہ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دو۔ اپنے پولیس کے ساتھ، اپنے کچھ فوجیوں کے ساتھ اس نے بھیجا کہ جاؤ وہ جہاں پہاڑ کی چوٹی پر اس کو پوچھو، اگر وہ نہ مانے تو اس کو وہاں سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے اور اسے پہاڑ پر لے کر چڑھے، تو لڑکے نے دعا کی کہ اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے میرے لیے کافی ہو جاؤ۔ چنانچہ پہاڑ لرزا، جس سے سب نیچے گر گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس، یعنی وہ لڑکا بچ گیا اور باقی اس کے فوجی جو تھے بادشاہ کے، وہ وہاں سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں نے کیا کیا، یعنی تیرے ساتھ جو گئے تھے لوگ وہ کہاں گئے، یعنی انہوں نے تجھ سے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرایا؟ تو لڑکے نے کہا کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا اور ان سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور کشتی میں سوار کراؤ اور سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے پوچھو، اگر یہ دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے۔ اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ان کے مقابلے میں جیسے چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور سب پانی میں ڈوب گئے۔ یہ لڑکا پھر بچ گیا اور بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ یعنی انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ کو کہا کہ تو مجھے اگر مطلب قتل کرنا چاہتا ہے، اس یہاں پر آ کر کچھ مختلف روایات یا مختلف جو سٹوریاں اور بھی اگر دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر بادشاہ نے اس کو اپنے تیروں کے ذریعے سے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تیر جب بادشاہ تو اس کی طرف تیر پھینکتا تھا لیکن وہ تیر اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ تو اس پر لڑکے نے کہا، یہ ایک اضافی نوٹ ہے یہاں پر، دوسری کچھ روایات میں ایسا ملتا ہے،
بہرحال پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ طریقہ نہ اختیار کرے جو میں تجھے بتلاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا تو ایک کھلے میدان میں اپنے سارے لوگوں کو، ساری بستی، ساری وادی، یا سارے شہر کو جمع کرو اور مجھے سولی دینے والے ایک تنے پر چڑھا دو، اور پھر مجھے میرے ترکش سے، یعنی میرا جو وہ بیگ ہے اس میں سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے میں رکھو، یعنی کمان کی وہ جو ڈوری ہوتی ہے جس سے وہ تیر کو چلایا جاتا ہے اس میں رکھو، اور پھر یہ الفاظ پڑھو کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، یہ دعا، یہ الفاظ پڑھ کر مجھے تیر مار، جب تو ایسا کرے گا تو تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ تو اسے قتل کرنا چاہتا تھا، چاروں ناچار اس نے یہ طریقہ بھی اپنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اسے سولی دینے والی لکڑی کے ایک تنے پر چڑھا دیا گیا، پھر اسی کے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے میں رکھا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر پھینکا اس نے۔ تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر لگا، لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا اور مر گیا، شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو رب کائنات کی حقیقت اور الہ واحد کی توحید ان کی سمجھ میں آ گئی، اور وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ یعنی اس کا یہ واقعہ دیکھ کر، اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھ کر، ظاہر ہے اس سے پہلے ان کو پتہ چل گیا کہ اس طرح سے بادشاہ نے مارنے کی اس کو کوشش کی ہے لڑکے کو، لیکن وہ نہیں قتل ہوا، تو اب اس نے یہ طریقہ بتایا ہے تو اس طریقے کے ذریعے سے وہ قتل ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے مطلب ایک اللہ جو ہے اس کی توحید کی حقیقت جو ہے وہ پہچان لی، اور انہوں نے، ساری بستی نے، سارے شہر نے ہی وہاں پر اعلان کر دیا کہ ہم تو اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا، یعنی بادشاہ کے جو حواری ہیں، اس کے جو وزیر مشیر جو ہیں، اس کے ساتھی، اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جس چیز سے ڈرتے تھے، اللہ کی قسم یہ تو وہی ہو گیا، اور آپ کا خطرہ سامنے آ گیا، یعنی لوگ تو پھر سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے پر، اب یہ حکم دینے سے پہلے پھر اس نے بادشاہ نے وارننگ دی ان کو کہ تم اپنے دین سے واپس آ جاؤ، نہیں تو تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، لیکن کوئی نہ مانا۔ تو پھر اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے خندقیں کھودی جائیں، پس وہ کھودی گئیں اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو، یا اس سے کہا جائے آگ میں داخل ہو جا۔ یعنی وہاں پر بادشاہ نے کہا کہ سب کو باری باری لے کر آؤ، اس آگ کے گھڑے کے پاس کھڑا کر کے ان سے پوچھو، آخری بار پوچھو کہ کیا تم اپنے دین سے پیچھے ہٹتا ہے کہ نہیں، اب کیا یہودیت میں آتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ یہودیت میں آ جائے تو اس کو چھوڑ دو، اگر وہ انکار کر دے، اپنے دین پر ڈٹا رہے، تو اس کو آگ کے گڑھے میں پھینک دو۔ آ، ایسا ہی کیا گیا، یعنی سب کو باری باری وہاں پر لا کر اسی طرح سے مطلب آگ میں پھینکا جاتا رہا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ جب آگ میں گرنے سے جھجکی، وہ آگ میں گرنے سے جھجکی، یعنی اس کے ذہن میں، اس ماں کے دل میں یہ آیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اگر تھوڑا سا یہ ایسا کر لوں تو میں اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچا سکتی ہوں۔ تو وہ جب اس سوچ کے ساتھ، جب وہ آگ میں گرنے سے جھجکی یا تھوڑی سوچ میں پڑی، تو فوراً اس بچے نے کہا کہ اماں صبر کر، تو یقیناً حق پر ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر اس کو بھی، بچے سمیت اس ماں کو بھی، اس آگ کے گڑھے میں پھینک دیا گیا، گرا دیا گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ ہمیں صبر کے میٹر میں ایک بہت بڑی، ہمارے پاس ایک نصیحت ہے کہ دین کے اوپر، ایمان کے اوپر کھڑا ہونا جو ہے وہ کس قدر مشکل ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی، سختی کے اور مشکل کے وقت میں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل و کرم ہے، یا وہی در حقیقت حقدار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صحیح جو آخرت کے جو فائدے ہیں، یا آخرت کی جو نعمتیں ہیں، ان کا مستحق ہو۔ بہرحال یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہی واقعہ ہے جس کو
پس منظر میں رکھ کر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بہت سی ہدایات اور نصیحت ہیں کہ ایمان پر اگر کھڑا ہونا ہے تو تمہیں بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا ہے، اور کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کہ ظلم و ستم کرنے والوں کے لیے، کہ تم جتنا مرضی ظلم و ستم کر لو، جو اللہ کے راستے پر چل نکلے اور ڈٹ گئے، ان کو تم مطلب دنیا سے تو فنا کر سکتے ہو، لیکن دین کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کے نتیجے میں تم دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کامیابی حاصل کر لو، لیکن دنیا میں بھی ذلت اور خواری تمہارے نصیب ہو سکتی ہے، ہو یا نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، لیکن آخرت میں تو ایک بڑا عذاب ہے اس کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اتنی آسان زندگی جو ہے، اتنی آسائشوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے۔ اس کے باوجود ہم تو چھوٹے چھوٹے میٹر میں جو کہ ہمارے اپنے ہاتھ میں، اپنی انگلیوں میں ہیں، ان میں ہم کھلونے بن گئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ساری باتوں کو سمجھ کر اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے جب بھی ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، جب بھی ہمیں موت آئے، تو ہم اپنے ایمان کو بچا کر اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ بہرحال اپنے سبق کی طرف واپس آتے ہیں۔ تین چیزوں کی قسم، تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی: برجوں والے آسمان کی، اور وعدہ دیے ہوئے دن یعنی قیامت کی، اور شاہد اور مشہود کی قسم دے کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ ہلاک ہو گئے یا ہلاکت ہو ان خندق والوں پر، ان لوگوں پر جنہوں نے وہ خندقیں کو تھیں جو کہ آگ سے بھری ہوئی تھی، جو کہ ایندھن والی آگ سے بھرپور تھیں، بڑکتی ہوئی آگ ان میں تھی۔ اذ ہم علیہ قعود، جب وہ اس پر بیٹھنے والے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو اس پر وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ وہ مشاہدہ کرنے والے، یعنی جو وہاں پر بادشاہ اور اس کے حواری اور اس کے جو وزیر مشیر ہیں، وہ تو وہاں پر مطلب ان خندقوں کے کناروں پر ایک سائڈ میں اپنی کرسیاں، اپنے مجلسیں جما کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ان کا جو سٹاف تھا، ان بادشاہ اور اس کے حواریوں کا، وہ اس طرح سے سزائیں دے رہا تھا، آگ میں جھونک رہا تھا لوگوں کو، اور یہ سارا منظر جو ہے وہ دیکھ رہے تھے دور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ دور بیٹھے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ وہ مومنوں کے ساتھ کس طرح سے ان کو آگ میں دھکیلا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قتل، وہ ہلاک ہو گئے یا ہلاکت ہے ان کے لیے، یہ جنہوں نے ایسا کیا۔ وما نقموا منہم، اور نہیں ان سب نے انتقام لیا ان سے، یعنی ان ظالموں نے ان مسلمانوں سے اس بات پر انتقام نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں لیا، الا ان یؤمنوا باللہ، مگر اس بات پر کہ وہ ایمان رکھتے تھے اللہ پر، العزیز الحمید، جو کہ بڑا زبردست اور نہایت قابل تعریف ہے، حمید ہے۔ ان مسلمانوں کا، ان مومنوں کا قصور صرف یہ تھا، ان مومنوں کا جرم یہ تھا کہ وہ اس رب پر جو کہ بڑا زبردست اور بڑا حمید ہے، اس رب پر وہ ایمان لائے تھے۔ ان کے اس جرم کی وجہ سے ان کو اس نے آگ کے گھڑے میں جھونک دیا، حالانکہ یہ جرم نہیں تھا، حالانکہ اس کو خود نصیحت پکڑنی چاہیے تھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، کس اللہ کے خلاف یہ ساری معاملات جو ہے وہ کرتا جا رہا ہے، بلکہ اس نے ایکچولی معصوم لوگوں یا معصوم مومنوں کے اوپر ظلم کیا، جو کہ اس کو کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ اللہ کی ذات جس پر وہ ایمان لے کر آئے تھے، وہ ذات کیسی ہے؟ اللہ ذی لہ ملک السماوات والارض، وہ تو ذات ہے جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ یعنی وہ بادشاہ جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کر دیا کہ اس دین کو چھوڑ کر وہ عیسائیت انہوں نے قبول کر لی، جبکہ عیسائیت جنہوں نے قبول کی وہ تو اس اللہ زبردست اور حمید کے اوپر ایمان لائے تھے، جو کہ سب آسمانوں اور زمین کی بادشاہی جس کے نام ہے، جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، وہ اس آسمانوں اور زمین کے بادشاہ کو چھوڑ کر اس دنیا کے اس چھوٹے سے بادشاہ کے اوپر کیوں ایمان لاتے؟ یہ تو ان کے ایمان کا درجہ تھا، ان کے ایمان کا لیول تھا کہ انہوں نے اصل اور حقیقی جو بادشاہ ہے اس کو پہچان لیا،
اس کو ان کا معرفت، ان کی معرفت ان کو مل گئی جس پر وہ ایمان لائے، لہذا وہ اس معرفت پر ڈٹے رہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور جو اپنے دین کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ہر ایک کا ہر معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے جس کا اکثر تذکرہ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا اپنے ہر انسان کا اپنا اپنا جو جسم ہے وہ بھی اس کو کہیں نہ کہیں ریکارڈ کر رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ بھی جا کر گواہیاں دے گا کہ میں یہ بندہ میری زبان کے ساتھ اس طرح کرتا رہا، ہاتھ کہیں گے کہ میرے ساتھ اس طرح کرتا رہا، ٹانگیں کہیں گے کہ میرے ساتھ اس طرح سے چل کر جاتا رہا۔ تو مختلف طرح کی ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے، اور ان سب سے بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم یا اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے وہ تو خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جن سب نے آزمائش میں ڈالا مرد مومنوں اور عورت مومنوں کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بے شک وہ لوگ، یہ وہ ظالم لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، ثم لم یتوب، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی۔ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا مومنین اور مومنات پر، اور اس ظلم کرنے کے بعد پھر بھی انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی، اس کے بعد بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچ سمجھ دی، سوچنے سمجھنے کا بھرپور موقع دیا، اس کے باوجود ثم لم یتوبوا، اگر پھر بھی کسی نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے کا یا آگ کا عذاب ہے۔ حریق آگ کو کہتے ہیں، بہت ہی شدید گرم آگ جو ہے اس کا عذاب ہے۔ جس نے تو دنیا میں ظلم کیا لوگوں کے اوپر، اور پھر اس نے توبہ بھی نہیں کی اپنی مہلت کے اپنے مہلت کے اندر، اور اس مہلت کو انہوں نے ضائع کر دیا، تو ایسے لوگوں کو دنیا میں تو اگر ان کو عذاب یا سزا کوئی ملی یا نہ ملی، دنیا میں ہو سکتا ہے ان کی رسی اللہ تعالیٰ نے دراز کر دی اگر، لیکن آخر کار ان کو جہنم کے عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ اور جہنم کا عذاب کیا ہے؟ عذاب الحریق، وہ تو ایک شدید غضبناک قسم کی بڑھتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے نہروں والے باغات ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، در حقیقت یہی بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی تو یہی ہے کہ وہ جنات جو ہیں، وہ باغات جو ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کو حاصل کیا جائے۔ تو اب یہ دونوں آیتیں جو ہیں، نمبر 10 اور 11، یہ دونوں جو ہے یہ کافروں کے اوپر، ظالموں کو بھی ایک بہت بڑی وارننگ ہے کہ اگر تم نے جو بھی معاملات کیے ہیں، اگر تم ان سے نہ ہٹے اور تم نے توبہ نہ کی، تو پھر تمہارے لیے جہنم کا بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب جو ہے وہ تمہارے لیے تیار ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا، یہ تو عام طور پر ہم سمجھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، بہت ساری آیات آتی ہیں، لیکن اس کنٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے کہ پہلے کس طرح سے ظلم و ستم سہا ان مومنوں نے جن کو آگ میں جھونک دیا گیا، اپنے ایمان کے اوپر ڈٹے رہنے کے لیے انہوں نے اپنی جان تک کو گنوا دیا، دنیا کی آگ میں وہ جھونکے گئے۔ تو یہ ہے عامل الصالحات، یہ ہے نیک اعمال، یعنی نیک اعمال کے راستے میں کچھ تکلیفیں، کچھ مصیبتیں آئیں گی، کچھ مشکلات آئیں گی، کچھ کمپرومائز کرنے پڑیں گے، کچھ ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے پڑیں، یا بہت سارے میٹر میں پیچھے ہٹنا پڑے، جھکنا پڑے، اپنے نفس کو مارنا پڑے، اپنے نفس کو قابو کرنا پڑے، بہت سارے چھوٹے بڑے معاملات آتے ہیں، یہاں تک کہ بہت بڑے لیول کے معاملات بھی آ سکتے ہیں۔ تو ان سارے کے سارے معاملات میں جہاں پر ایمان کے ساتھ ڈٹے کھڑے رہنے کا میٹر ہے، تو وہاں پر ڈٹے رہنا جو ہے یہ ہے در حقیقت عمل صالح، نیک عمل۔ تو آپ کی زندگی میں جو بھی معاملات ہیں، ان معاملات میں
دین کو مقدم رکھتے ہوئے جو آگے بڑھتا جائے گا، وہ در حقیقت ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے والا بھی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے خاص کر یہاں پر ہے کہ ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، جن کے نیچے نہریں جو ہے وہ بہہ رہی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، در حقیقت اصل کامیابی تو یہی ہے کہ وہ جنات یا وہ باغات جو ہے وہ ان کے حقدار ہوں دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی۔ ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے، تیرے رب کی گرفت جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تیرا رب جب کسی کو گرفت کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ گرفت کر لے اس کے اوپر، اور وہ اس کی گرفت میں جو کوئی آ گیا اس کے لیے تو پھر بڑی شدید پکڑ ہے، پھر تو اس کے لیے بہت مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے مطلب کل کے سبق میں احادیث ریفرنس سے ہم نے دیکھا کہ حساب من یسیرہ کے اللہ، حساب آسان حساب جو ہے مومنوں کا ہوگا۔ اس ضمن میں جو احادیث ہم نے دیکھی تھی ایک دو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس کا حساب لیا گیا یعنی جو تو نیک لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال میں یعنی مطلب اس میزان میں جن کے نامہ اعمال اچھے اعمال جو ہیں وہ پلڑا بھاری ہو گیا، وہ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کا تو اللہ تعالیٰ نیکیاں اور برائیاں جو ہیں وہ تو سامنے لائے جائیں گے، لیکن نیکیاں جن کی غالب آ گئیں وہ ان کو حساب آسان کر دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، ان کے معاملات کو درگزر کر دے گا۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حساب میں پکڑ لیا اس کے لیے پھر وہاں پر مشکل ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ یقیناً بہت سخت ہے، اس کی گرفت جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ جس کو وہ پکڑے گا، سختی سے پکڑے گا، پھر وہ اس کا وہ سختی سے نکلنا ناممکن ہے۔ انہ ہوا یبدئ یعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف وہ لٹائے گا، اور لٹائے گا بھی۔ وہ اللہ جو شدید گرفت کرنے والا ہے، اس نے تو تمہارے اوپر بہت سارے احسانات کیے۔ ان احسانات میں سے، ان نعمتوں میں سے ایک دو چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے یا اشارتاً ذکر کی کہ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ یبدیو کا مطلب پہلی بار، اس سے پہلے کوئی اس کا وجود نہیں تھا، یعنی انسان جو ہے پہلے کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شناخت دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور پھر دنیا میں اس نے زندگی گزاری، پھر موت آ گئی، پھر وہ قیامت کے دن دوبارہ سے وہ اللہ کے حضور لوٹایا جائے گا، اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، اور وہ تو بخشنے والا بھی ہے، وہ تو اس قدر محبت کرنے والا ہے کہ وہ جو توبہ کرے گا، جو صحیح معنوں میں توبہ کرے گا، اور توبہ کی 3 یا 4 شرطوں کو پورا کرے گا۔ توبہ کا چیپٹر جو ہے، جب بھی اگر آپ کو موقع ملے، ریاض الصالحین کے شروع کے چیپٹر میں سے چیپٹر ہے، اس کو ضرور ایک دفعہ پڑھیں، کہ اس میں جو حقوق اللہ جو ہیں، اللہ کی نسبت سے کچھ معاملات ہیں، ان میں توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ اور اگر کسی بندے کا بھی ساتھ معاملہ ہے، کسی بندے کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو اس صورت میں 4 شرطیں ہیں۔ جس نے وہ 3 یا 4 شرطیں پوری کر کے توبہ کی، صرف منہ زبانی نہیں، یہ استغفار جو ہے یا توبہ جو ہے یہ الفاظ کا مجموعہ نہیں کہ بس الفاظ سے ادا کر دیے تو توبہ ہو گئی۔ یہ توبہ جو ہے وہ پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ تو جس نے تو صحیح معنوں سے توبہ کی، اس کو تو اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا۔ جس نے اپنے دل میں یہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابھی بخش دے، میرا پچھلا جو ہو گیا دوبارہ سے میں کروں گا تو دیکھوں گا، دوبارہ سے کر لوں گا، ایسے کمزور دل کے ساتھ اگر کوئی توبہ کرے گا تو در حقیقت اس نے توبہ کی شرطیں ہی پوری نہیں کی۔ بہر جو اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش طلب کرے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دے گا۔ الودود، وہ تو بہت محبت کرنے والا بھی ہے، بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ اس کی محبت کا کیا عالم کہ دنیا میں کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ 70 مائیں کیا، مطلب پوری دنیا کی مائیں جو ہیں وہ مل کر ان کے سارے محبت اور پیار جو ہے وہ بھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی۔ مطلب وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان رحمتوں میں محبتیں بھی شامل ہیں۔ 100 حصے کیے، ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ جو ہے وہ زمین کے اوپر نازل کیا، اور اس ایک حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، جس میں پھر اس زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں،
جتنے جاندار ہیں ان میں ساری مائیں بھی شامل ہیں، ان میں جانور بھی شامل ہیں، ان میں دیگر جاندار بھی شامل ہیں، اس میں کیڑے مکوڑے بھی شامل ہیں، اس میں پرندے بھی شامل ہیں، جو ظاہری طور پر ہم جن کو ماں باپ کے روپ میں دیکھتے ہیں، یعنی بچے اور جانوروں کے بھی جیسے بچے ہوتے ہیں اور ان کی ماں باپ اور بچے بھی ہیں، اسی طرح سے ایکچولی پودوں میں بھی یہی کچھ ہے۔ پودوں میں بھی بیج جو ہے در حقیقت وہ مطلب بیج کے ذریعے سے جب پودا نیا نکلتا ہے تو اس سے پہلے کے اس کے والدین ہوتے ہیں، تو ساری کی ساری محبتیں جو ہیں وہ جمع کر دی جائیں تو وہ ایک حصہ جو ہے رب کی رحمت کا وہ مکمل نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن پھر ایک حصے میں سے بھی جو باقی محبت بچے گی اس کو پھر باقی 99 جو حصے اس نے اپنے پاس رکھے ان کے ساتھ ملا کر وہ اپنی رحمت جو ہے وہ وہاں پر مکمل کرے گا، اور پھر وہ نچھاور کرے گا ان لوگوں کے اوپر جو اس رحمت اور اس محبت کے حقدار ہوں گے۔ تو اللہ کی محبت جو ہے وہ کس قدر وسیع ہے، تو وہ کس قدر محبت کرنے والا بھی ہے۔ ذل عرشی، وہ عرش والا ہے، اب ایک بڑی شان والا ہے، المجید بڑے شان و شوکت کے ساتھ عرش پر وہ مستوی ہے، جس طرح سے اس کے شان کے لائق ہے۔ فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے اس کو جو چاہتا ہے، یعنی وہ اس نے دنیا میں انسان کے اوپر اس قدر رحمتیں بکھیری کہ اس کو پیدا کیا، اس کو زندگی دی، اس کو مرنے کے بعد اس کو لٹائے گا بھی وہی، پھر اس کو بخش بھی دیا جس نے توبہ کی، پھر اس کے ساتھ وہ محبت بھی کرتا ہے کہ اس کو اس نے موقع دیے، بار بار موقع دیے، بار بار مہلتیں دی، اس کو ساری عزت دی، دولت بھی دی، فہم بھی دی، عقل و شعور بھی دیا، سارا کچھ دیا، اس کے باوجود اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کا اپنا معاملہ، کہیں کسی نے نصیحت حاصل کی تو وہ اس نے اپنی کوشش کی، وہ بڑی شان والا بھی ہے، عرش والا بھی ہے، اور پھر وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے کہ جو وہ چاہے جب وہ چاہے اسی طرح سے ہو جائے، اس کے ارادے میں یا اس کے کام میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، کسی میں کوئی اوقات یا بساط نہیں کہ وہ اس کے کسی کام میں خلل ڈال سکے۔ حل عطا کا حدیث الجنود، اب یہ جو آیت ہے کہ اس کی کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ وہ اس کے کسی کام میں خلل ڈالے، یہ در حقیقت بریکٹ ہے، ایک بریکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے یا گرفت جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی رحمت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے، بڑی عزت بھی دیتا ہے، خود بھی بڑی عزت اور بڑی شان والا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کی جو اپنی منمانی کرے، جو اس کی مرضی کے مطابق نہ کرے، جو اس کی نصیحت کو قبول نہ کرے، تو اس کو وہ بڑی سخت اس کے اوپر گرفت بھی کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید، کہ اس کی پکڑ سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا، اگر وہ اس گرفت کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کی گرفت سے کوئی بچ بھی نہیں کر سکتا۔ فعال لما یرید، کہ کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو یقیناً کوئی اس سے اس کی اچھائی چھین نہیں سکتا اس شخص کو پہنچنے تک، لیکن اگر وہ گرفت میں لینا چاہے تو ساری دنیا مل جائے اس کو، اس شخص کو، اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس گرفت سے چھڑا نہیں سکتے۔ حل عطا کا حدیث الجنود، کیا آئی ہے آپ کے پاس لشکروں کی بات؟ اب یہ دوبارہ سے اہل کتاب، سوری اہل مکہ یا اہل عرب جو ہیں ان کو اب یہ دوبارہ ان کے ساتھ اب یہ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ یہ مخاطب ہے، ان کے ساتھ یہ خطاب ہے کہ ایک تو واقعہ اصحاب الاخدود کا ذکر کیا کہ کس طرح سے وہ خندقوں والوں نے اس وقت کے مومنوں کے اوپر ظلم کیا، اور وہ صرف وہی بادشاہ نہیں تھا، اس واقعے میں اس بادشاہ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر طاقتور تھا، اپنے مال کے اعتبار سے بھی، اپنی سلطنت کے اعتبار سے بھی، اپنے فوجی طاقت کے اعتبار سے بھی، کہ اس نے اتنا بڑا معاملہ جو ہے وہ کر لیا۔ تو وہ تو معاملہ ایک تھا، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اب ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمہیں ان لشکروں کی خبر نہیں پہنچی؟ کون سے لشکر؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود، یہ دو قومیں جو ہیں یہ بھی اپنے وقت کی عظیم و شان سلطنت رکھنے والی قومیں تھیں، جن کے پاس مال و دولت کے اعتبار سے بھی، سلطنت کی وسعت کے اعتبار سے بھی، وسائل کے اعتبار سے بھی، اور فوجی طاقت کے اعتبار سے بھی، اور ان کی اپنی ظاہری طاقت اور جو جسمانی جو ساخت ہے، خاص کر سمود جو ہے ان کی، اس میں بھی بڑا کمال اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی۔
लेकिन इन इन कौमों ने भी अल्लाह ताला की उस नसीहत की नाफरमानी की, तो जिसके नतीजे में ये दोनों कौमें जो हैं, मिसाल के तौर पर अल्लाह ने जिक्र किया कि उससे पहले ये दोनों बड़ी ताकतवर कौमें जो हैं, क्या उनकी खबर तुम तक नहीं पहुंची कि वो भी इसी तरह से अल्लाह के आगे डट कर खड़ी होगी। जाल जुल्म और जबर और फस्तायत का उन्होंने पूरा बाजार गर्म किया, तो अल्लाह ताला ने देखो कि उनको किस तरह से सफा हस्ती से मिटा दिया, गर्क कर दिया। और चीख और चिंगार ने उनको, समूद की कौम को आकर देखा तो इस तरह से गिरे पड़े थे जैसे कि खजूर के तने, जो मजबूत खजूर का तना जो है उसको उखाड़ कर जब जमीन पर लटा दिया जाए, उस तरह से उनकी वहां पर मैयतें, लाशें पड़ी थी। हाँ, बलिल्लज़ीना कफरू फी तकजीब, बल्कि वो लोग जिन सब ने कुफर किया जुटलाने में, ये लोग जो हैं असहाबुल उखदूद कह लें, जिनका वाक़या है, या कौम फिरौन और कौम समूद जो है वो, और उनके हवारी जो हैं वो कह लें, या इस तरह से जुल्म सितम करने वाले सारे लोग जो हैं सारी दुनिया में जब जब भी आएंगे, वो सब के लिए है कि वो तो दर हकीकत जुटलाने वाले हैं, इनकार करते हैं, तकजीब करके इनकार करते हैं। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, और अल्लाह उनके पीछे घेरे हुए है। वो तो अपनी तरफ से उस बात को झुटला देते हैं कि क्यामत नहीं आएगी, ये कुरान जो कह रहा है उसकी कोई हकीकत नहीं है, ये बस पुरानी कहानियां हैं, उसके अलावा अफसानों के अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो ये सारी नसीहत जो अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ तरह से आती है, नबियों के जरिए आती है तो नबियों की तकजीब करते हैं, किताबों के जरिए आती है तो किताब की तकजीब कर देते हैं, कुरान के जरिए आई तो कुरान का इनकार कर दिया, उसको जुटला दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया। तो ये सारे जो हैं ये दर हकीकत इनकार पे इनकार करते जा रहे हैं, जुटलाते जा रहे हैं। लेकिन वल्लाहु वराइहिम मुहीत, कि अल्लाह उनके पीछे से घेरे हुए है, कि वो, अगर वो ये समझते हैं कि उनके मामलात या उनके नजरियात दुरुस्त है और उनको उनके इस दुनिया की जिंदगी के बाद कुछ नहीं है, या कोई उनके साथ पूछने गिछने वाला नहीं होगा, तो उनका ये रवैया या ये उनका नजरिया जो है ये गलत है, ये बातिल है। बल्कि हकीकत तो ये है, वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, कि अल्लाह ताला उनके पीछे से घेरे हुए है, कि अल्लाह ताला उनको घेरे में ले रखा है। अनकरीब जब भी चाहेगा, इन्ना लबत्शल रब इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, कि जब भी वो चाहेगा उस जबरदस्त गिरफ्त में वो उनको ले आएगा। लेकिन उसने उनको खुली छूट दी हुई है, एक मोहलत दी हुई है, मोहलत से वो फायदा नहीं उठाते, जुटला रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, वो अपनी रविश में बह रहे हैं। और लेकिन वो इस बात को अपने सामने नहीं रखते कि अल्लाह ताला के घेरे से वो बाहर नहीं निकल सकते। बल हुआ कुरान मजीद, ये किताब जिसके बारे में, जिसका वो इनकार करते हैं या जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां वो गढ़ते हैं, ये कुरान तो बल्कि एक बड़ी शान वाला है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये कोई मामूली मतलब नसीहत नहीं है कि जिसको इस तरह से इग्नोर कर दिया जाए, बल्कि ये अजीम शान, एक बड़ी शान वाली किताब है, जो कि फी लौह महफूज, जो कि लोहे महफूज में है, जो कि एक महफूज तरीन किताब है, जो अल्लाह ताला के पास भी लोहे महफूज में महफूज है। और दुनिया पे भी जब नाज़िल किया उसने उसको, तो फिर इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया कि इस किताब में कोई तहरीफ, कोई अपनी तरफ से चीज़ें शामिल नहीं कर सकता। लोहे महफूज में भी फरिश्ते जो हैं वो उसकी निगरानी करते हैं, और दुनिया में भी हमारे जो उलमा है, हमारे जो कारी हैं, हमारे जो हाफिज हैं, वो अल्लाह ताला ने उनको भी जरिया बनाया कि इस किताब की ज़ाहरी तौर पर वो इस किताब की हिफाजत में मामूर हैं। और रूहानी एतबार से या बातनी तौर पर भी अल्लाह ताला ने खुद इस किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया है। तो ये तो एक महफूज तरीन किताब है, जिसमें से तुम्हें ये नसीहतें, तो जिसमें से तुम्हें अल्लाह ताला का पैगाम, जिसमें से तुम्हें अल्लाह ताला की सारी जो बातें हैं वो तुम तक पहुंचती है। लेकिन उसके बावजूद इसको तुम अगर मामूली किताब या मामूली वाकयात या मामूली स्टोरियां या पुराने लोगों की कहानियां समझकर अगर तुम इसको इग्नोर करोगे, इन इन वाकयात को, जैसा कि आज भी हमने पढ़ा, इस वाक्य को एक वाकया समझकर बस एक कान से निकाल कर बगैर किसी फिल्टर किए दूसरे कान से निकाल दोगे, तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। फिर तुम नसीहत अगर इसमें से नहीं पकड़ोगे और उस नसीहत के मुताबिक फिर अपनी इस्लाह नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारे साथ मामला दुरुस्त सख्त होंगे। हाँ, अलबत्ता जिसने भी
اس نصیحت کو قبول کیا اور اس کے مطابق اپنی اپنی اصلاح کی، اللہ تعالیٰ اسے ضرور آسان حساب اس سے لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا حساب اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے، ایسے کسی بھی گروہ سے، دنیا کی ایسی کسی فتنے سے محفوظ رکھے جو ہمیں اس گروہ میں شامل ہونے کا پیش خیمہ ہو، جن کا اوپر حساب جو ہے وہ سخت ہوگا۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ٹھیک ہے، مطلب اگر کوئی اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی تو اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت، خاص فضل و کرم اور خاص اپنی محبت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس قابل کرے اللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ کی اس محبت کا، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا، اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کا جو ہمارے اوپر ہے اور بے شمار ہے، جس کا ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس محبت، اس رحمت اور اس فضل و کرم کا کچھ ریٹرن جو ہے وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کو دے سکیں، کہ اس کی عبادت، اس کی تسبیح اور اس کے اذکار، اور پھر اپنے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم اس طرح سے کر سکیں کہ ہم اپنے مہلت کے دوران ہی نیک لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، صحت سے بھرپور ان کو زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی برزخ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ آسان کرے، ان کے جنت کی کھڑکیاں کھولیں اللہ تعالیٰ، اور کسی بھی طرح کی مشقت اور کسی بھی طرح کی شدت جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے۔ باقی ہمارے دیگر معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم ہمارے اوپر کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔